مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ جو فرمایا نا کہ وہ رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں۔ جس طرح بعض لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا اور یہ نعرے لگانے لگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ یاد رکھیں کریم آقا علیہ السلام افضل البشر ہیں اور افضل الانبیاء ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، کہ نبی کریم علیہ السلام اتنی عظمت اور اتنی شان ہے کریم آقا علیہ السلام کی کہ جس طرح یاقوت دوسرا کوئی نہیں نا موتیوں میں، تو ایسے ہی پوری کائنات میں محمد بھی دوسرا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف خود کروایا اور اس میں بتایا کہ میری شان و عظمت کتنی وراء الورا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا سارا نسب بیان کیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کریم آقا علیہ السلام نے نسب بیان کیا۔ اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا ثم جعلہم فرقة فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبیلة فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیتا فجعلنی فی خیرہم بیتا ونفسا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مخلوق کے گروہ بنائے، مخلوق کے گروہ بنائے، بہتر گروہ میں مجھے رکھا، اور فرمایا پھر مخلوق کے قبیلے بنائے، بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، اور فرمایا پھر مخلوق کے لیے گھر بنائے، بہتر گھر میں مجھے رکھا۔ فرمایا سن لو قیامت تک کے لیے اعلان کر کے جا رہا ہوں، میرا گھر بھی سب سے افضل ہے، میری ذات بھی سب سے افضل ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے خود جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل بتانا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے تو نے، بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے تو نے، بڑا جہان دیکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس آئے ہو، بتاؤ کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا قلبت الارض بمشارقها ومغاربها لم ارى رجلا ہاشمیا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں آقا زمین کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے، آسمان کا چپا چپا چھان مارا ہے، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی شان و عظمت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی شان و عظمت اس کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام سب سے زیادہ جو قرب نبی کریم علیہ السلام کا جس ہستی کو ملا ہے نا، اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا قرب نبی کریم علیہ السلام کا ملا آپ کو کہ سفر میں جو نا نبی کریم علیہ السلام کا قرب، حضر میں قرب اور مزار میں قرب، غار میں قرب، قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام کا قرب، اور جنت میں نبی کریم علیہ السلام کا قرب، اتنا قرب ملا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے نا ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا تو دو ممبر لگائے جائیں گے، ایک ممبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھیں گے اور ایک ممبر پر میں بیٹھوں گا، اور درمیان میں کرسی رکھی جائے گی، اور اس کرسی پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں گے، اور پھر اعلان ہوگا او محشر میں آنے والے لوگوں یہ منظر دیکھو، تم نے آج سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا منظر ہے کہ صدیق بین حبیب و خلیل، کہ دیکھو صدیق حبیب اور خلیل کے درمیان بیٹھا ہے۔
فرمایا کہ اتنا قرب. پھر کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا جنت میں جس درجے میں مجھے رکھنا ہے نا، میرے ساتھ میرے ابو بکر کے اسی درجے میں رکھنا. یہ اتنا قرب ملا کریم آقا علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو. لیکن ان سے بتا کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صدیق تجھے میرا قرب بہت ملا ہے، لیکن یاد رکھنا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کریمہ. اور آج تو لوگوں نے یہ راگ جو نا وہ الپانا کے حضور ہم جیسے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. لب نوری پردہ خاکیے وچو ساری شان لو لاکیے، قربان پہ چھانن والیاں تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں. تو کریم آقا علیہ السلام بے مثل اور بے مثال ہیں. نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں ہے. خدا نے وہ سچائی بھن چھڈیا کہ جن دے وچ محمد اٹھا لیا سی. تو